جاء الحق وساق الباطل، باطل کو ہے جڑ سے مٹانا۔ میں تو نبیوں کا وارث ہوں، ہر منکر سے ہے ٹکرانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 ہے توحید، نمبر 2 ہے عبادت، اور نمبر 3 ہے منہج۔ سورہ فاتحہ چونکہ پورے کلام مجید کا خلاصہ ہے، اس کا مقدمہ ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر بھی انہی تینوں چیزوں کو اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جن میں سے 2 چیزیں گزشتہ ایپیسوڈز میں ہو چکی ہیں۔ گزشتہ حصوں میں دونوں چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تیسری چیز ہے منہج، جو اس آخری ایپیسوڈ میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا ہے، بندہ ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف چلا، مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کر، مجھے ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ تو اس سے پہلے والی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اس کی توحید بیان کی گئی ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، اپنی عبادت کا وسیلہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد دعا کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہمیں دعا کا طریقہ بتلا رہی ہے، ہمیں دعا کا طریقہ اور منہج سکھا رہی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، پہلے اس کی تعریف بیان کرو، اپنی عبادت کا وسیلہ اس کے سامنے پیش کرو، اس سے کہو کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور پھر تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اس حمد کے بعد، اس تعریف کے بعد، اس وسیلے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا کا طریقہ یہ سورہ فاتحہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ دعا کیسے ہونی چاہیے، دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ہدایت ارشاد اور ایک ہے ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد یہ ہے کہ راستہ بتا دینا، یہ بتا دینا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ ہدایت ارشاد ہے۔ اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دیگر نیک لوگ کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کی نسبت اپنے نبی کی طرف بھی کی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشورى کے اندر فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کہ اے نبی بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور ہدایت کی دوسری قسم ہے ہدایت توفیق۔ ہدایت توفیق یہ ہے کہ منزل پر پہنچا دینا۔ ہدایت ارشاد میں صرف راستہ بتانا تھا، یہ راستہ یہ غلط یہ صحیح ہے، لیکن ہدایت توفیق میں ہوتا ہے منزل پر پہنچا دینا۔ تو یہ ہدایت توفیق یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر فرما دیا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ نبی آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کی نفی اپنے رسول سے بھی کر دی، کیونکہ یہ ہدایت توفیق کے منزل پر پہنچا دینا، اس صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دینا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ بندہ دعا اللہ نے صراط مستقیم کی توفیق دے، صراط مستقیم پر چلا، یہ صراط مستقیم ہے، الصراط المستقیم سیدھا راستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الصراط میں جو لفظ استعمال کیا وہ واحد استعمال کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ، وہ صراط مستقیم صرف اور صرف ایک ہے، وہ کہیں نہیں ہے، وہ 4 5 6 10 12 نہیں ہے، وہ صرف ایک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حق 4 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں حق ہے۔ الصراط المستقیم واحد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا کہ جو صراط مستقیم ہے وہ ٹھیک ہے۔ آئیے نبی سے پوچھ لیتے ہیں، حدیث عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقد طاقتين عن يمينه وقد طاقتين عن يساره ثم وضع يده على الخط الأوسط فقال السبيل ثم تلا هذه الآية
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ رواه ابو داؤد۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر روایت کیا ہے۔ راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس سیدھی لکیر کے دائیں طرف دو لکیریں کھینچی اور بائیں طرف دو لکیریں کھینچی، پھر جو سیدھی لکیر بیچ میں کھینچی تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ اسی کی اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دیگر راستوں کی اتباع نہیں کرنا، میرے راستے ہیں یہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے تو صرف اور صرف ایک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس بات کی وضاحت کی کہ صراط مستقیم ایک ہے، حق ایک ہے، حق متعدد نہیں ہوتا ہے، حق ایک ہوتا ہے۔ جب اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، تو اس کتاب کے اوپر چلنے والے، اس نبی کے اوپر چلنے والے بھی ایک ہوں گے اور وہ جماعت بھی ایک ہوں گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا اور صراط مستقیم کا جو واحد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حق جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں حق کیا ہے اور اللہ نے بھی فرمایا کہ نہیں حق ایک ہے، سچے ہیں اللہ اور کا رسول سچے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اس کے رسول سچے ہیں اور آپ جھوٹے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ جو صراط مستقیم ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہے، اس پر چلنے والوں کی خصوصیتیں کیا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ و سنتی، رواه الحاکم فی المستدرک۔ امام حاکم نے اس حدیث کو مستدرک کے اندر روایت کیا ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چیزیں چھوڑتے جا رہا ہوں جس کے بعد تمہارے گمراہ نہیں ہوں گے۔ جب گمراہ نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہدایت پر ہوں گے، حق پر ہوں گے، کہ کوئی گمراہ نہیں ہوگا جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑ ہوں گے۔ اور دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرما دیا کہ وہ اہل حق ہے۔ وہ حق کی پہچان کیا ہے؟ وہ حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کسی تیسری اور چوتھی چیز کا نام نہیں لیا بلکہ صرف دو چیزیں بتلائی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ اس لیے اگر صراط مستقیم کو حاصل کرنا چاہتے ہو، حق کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کے اوپر عامل ہو جاؤ اور رسول اللہ کی حدیث کے اوپر عمل کرنے لگو، اس کو سینے سے لگا لو اور اس کے خلاف کسی کی بات کروانا تبھی تم صراط مستقیم کو حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تم نے انعام دیا۔ اب سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیوں لوگوں کو دیا؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر دیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اور رسول کی اتباع کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، کون سے صراط مستقیم پر؟ انہیں انبیاء کے صراط مستقیم پر، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ یہ عرض کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، والضالین ہماری گمراہوں کے راستوں پر۔ تو بندے نے دعا کی کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، کون سے صراط مستقیم پر؟ ان صراط مستقیم پر جس پر انبیاء ہیں، جس پر صدیقین ہیں، جس پر شہداء ہیں، جس پر صالحین ہیں، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم اس سے مراد یہود ہے، ولا الضالین اس سے مراد نصارا۔ یہ دونوں دن کے گمراہ ہیں، ایک مغضوب علیہم ہے اور ایک الضالین۔ اچھا ان دونوں کا جرم کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گمراہ کیا؟
یہودیوں کا جرم یہ تھا کہ وہ حق جانتے تھے، وہ جانتے کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، آپ کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، وہ جانتے تھے کہ اسلام حق ہے، وہ ساری چیزیں جانتے تھے، لیکن تورات کے اندر تحریف کرتے تھے، ان کے اندر مانوی تعویلات کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔ یہ یہودیوں کا جرم کہ ان کے پاس علم تھا لیکن مانتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ اور ایک نصارہ ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں شروع کیا، انہیں رب بنا لیا، ان کی ماں کو رب بنا لیا اور کہنے لگے کہ تین خدا ہے، ایک مریم ہے، ایک عیسیٰ ہے اور ایک اللہ ہے۔ پھر ان عیسائیوں نے گمراہ کیا، یہ بھی گمراہ ہو گئے، اور ان یہودیوں نے تحریف کی، تعویلات کی اور حق سے انحراف کیا، یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اور نصارہ کے پاس صرف عمل کا علم نہیں تھا، دونوں گمراہ ہو گئے۔ تو لوگوں کی تین قسمیں تھیں، وہ لوگ جن کے پاس علم تھا اور عمل بھی تھا، یہی لوگ صراط مستقیم پر تھے، اور انہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں انبیاء ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ تابعین ہیں، وہ سلف صالحین ہیں، انہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا اور ان کے پاس علم تھا اور عمل بھی تھا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس علم لیکن عمل نہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ عمل کرتے رہتے ہیں، علم ان کے پاس ہے لیکن عمل نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اور ایک گروہ ہے جس کے پاس عمل ہے لیکن علم نہیں ہے، بس عمل ہے، دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، بیت اٹھا اٹھا کر گھوم رہے ہیں، لیکن ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ تین گروہ ہیں، ایک کے پاس علم اور عمل دونوں ہے، اور ایک کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور تیسرے کے پاس عمل ہے لیکن علم نہیں ہے۔ تو بندے نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ کون سے صراط مستقیم پر؟ قرآن و حدیث کے صراط مستقیم پر، جس پر تیرے نبی تھے، تیرے نبی کے صحابہ تھے، اور تیرے نبی کے صحابہ کے متبعین جن راستوں پر چلے ان راستے کی ہدایت کر دے، اور ان لوگوں کے راستوں سے ہمیں بچا دے جن کے پاس تو علم تھا لیکن ان لوگوں نے عمل نہیں کیا، بات نہیں مانے رسول کی، اور ان لوگوں کے راستوں سے بچا دے جنہوں نے غلو کیا، جن کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس دعا کے بعد یہ سکھلایا کہ اس دعا کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ دلیل اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فانه من وافق آمينه آمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے، اور ایک دوسری روایت ہے یہ بھی ابو ہریرہ سے ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر روایت کیا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ظالم کہے تو تم لوگ آمین کہو، جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز سے مل جائے اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری سے بخاری کے اندر لا رہے ہیں، اور راوی اس کے اندر لکھا ہے، اور نبی نے کیا تعلیم دی ہے کہ جب امام والصالحین کہے کہ تم زور سے آمین کہو، جب زور سے آمین کہو گے تبھی تو تمہاری آواز فرشتوں کی آمین کی آواز سے ملے گی اور تمہارے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیونکہ جب بندہ دعا کرے صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے اور گمراہ راستوں سے بچانے کی دعا کرتا ہے تو ضرور ہے اتنی بڑی دعا پر آمین کہا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب یہ دعا تم کرو تو ساتھ میں آمین بھی کہو۔ آمین کا مطلب ہم نے کیا تو قبول فرما لے، اس کو شرط قبولیت عطا فرمائے اس دعا کو، یہ آمین کا مطلب۔ تو محترم ناظرین، یہ جو تفسیر سورہ فاتحہ کی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تفسیر آج اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جتنا ہو سکا اس کی تفسیر کر دی ہے، لیکن یہ مکمل تفسیر نہیں ہے، اور اگر تفسیر چاہتے ہیں تو آپ کو تفسیر کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پڑھنے اور لوگوں کے اندر اس کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔